بعد آواز آ رہی ہے جی سب کو؟ ہم لوگ برطانیہ میں تھے تو وہاں جو میڈیکل کا علاج ہے نا، یہ ٹیکے شیکے دوائیاں یہ فری ہوتا ہے، لیکن نیوٹریشن یا اس کے علاوہ کوئی علاج اگر کسی نے کروانا ہے تو اس کی بڑی بھاری فیس ادا کرنا پڑتی ہے۔ ایک مریض اگر وہاں کسی نیوٹریشنسٹ کے پاس کنسلٹیشن کے لیے جاتا ہے نا، چیک کروانے کے لیے، تو اسے 2008 میں 100 پاؤنڈ پے کرنا پڑتا تھا۔ کتنے؟ 100 پاؤنڈ۔ آج کے دور میں یہ آپ حساب لگا لیں کہ 25-30 ہزار روپے بنتے ہیں۔ تو پھر جا کر وہ اپنی انگریزی دوائی کے علاوہ کچھ معلومات لے سکتا تھا۔ اب ہم نے کیونکہ اپنے اس پروگرام میں فزیکل فٹنس کے حوالے سے ایک پورا ٹاپک رکھا ہے، تو اس حوالے سے میں اپنی 7-8 سالہ تعلیم، اسٹڈی، اس کا نچوڑ، اپنے تجربے کا نچوڑ وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ لوگ جو خوش گپیوں میں مصروف ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لیں، یہ آپ کے لیے ہم نے سہولت رکھی ہے۔ تمام احباب پہلے حال میں تشریف لے آئیں۔ یار یہ اپنے قاری صاحب احباب کو پیار محبت سے، ہاں جی، یہ ان کے فائدے کی بات ہے، انہیں نہیں پتا کہ ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ ہاں جی، تیار ہیں جی انشاءاللہ۔ دیکھیں، میں نے تو آپ کی رویے کے اوپر اپنا لیکچر چلانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے سارا دن مریض چیک کیے، تھکے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کا رویہ ایسا ہوگا کہ آپ مزید سننا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ فائدہ کس کا ہونا ہے؟ صرف آپ کا، صرف، کیونکہ آپ کو وہ معلومات ملیں گی جو آپ کو بڑی جد و جہد کے بعد ملتی ہیں، اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ہاں مروج ہو چکی ہیں معاشرے میں کہ لوگوں کو پتہ نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بندوں کے آنے تک نا ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے پاس پچھلے دنوں ایک بندہ آیا، اب کیونکہ ہمارا قرآن و سنت کے علم سے الحمدللہ بھی تعلق ہے اور اصل وہی ہے، تو میرے پاس آیا، کہتا جی حدیث میں آیا ہے کہ کلونجی میں شفا ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ یہ کالا دانہ، سیاہ دانہ یعنی کلونجی، اس میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے، ہے نا؟ سب نے پڑھی ہوئی ہے حدیث۔ وہ کہتا جی میں نے کلونجی کھائی ہے اور میری طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ یہ اس کا سوال تھا۔ میرا آگے اس سے یہ سوال تھا کہ مجھے یہ بتاؤ تم نے کھائی کیسے ہے؟ یار کھانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ اب آپ میں سے کوئی بندہ پوری دیگ کھا جائے، ہو سکتا ہے وہ فوت ہو جائے فوراً، اسے گم ایزا ہو، وہ 3-4 گھنٹے کے بعد دنیا سے چلا جائے۔ اب وہ کہ جی میں تو چھوٹا گوشت کھاتا سی۔ میں نے کہا بھئی کھائی تم نے کیسے ہے؟ کہتا ہے جی میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں چمچ نہیں ہوتی، چھوٹی چمچ، کہتا ہے آدھی چمچ صبح، آدھی دوپہر، آدھی شام کلونجی، یہ آپ بھینس کو کھلا دینا اتنی، مجھ نو تے مجھ بھی کہے گی بس۔ اس کا گلا سوجا ہوا تھا اور مکمل پک چکا تھا اندر سے۔ اب میرے بھائیو، غلطی کلونجی کی ہے یا بندے کی؟ غلطی بندے کی ہے۔ میں آپ کو یہ چیزیں یہاں بتانا چاہتا ہوں آج، ٹھیک ہے؟ باقی جس نے زیادہ مشورہ کرنا ہوا پھر کلینک پہ فیس بھی لگے گی۔ چلے بہرحال یہ تو ہم نے لوگوں کو ذرا تھوڑا موٹیویٹ کرنے کے لیے ازراہ تفنن یہ بات کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میرے بھائیوں، میری جو ڈگری ہے وہ ہے کلینکل نیوٹریشن، ٹھیک ہے؟ کلینکل نیوٹریشن، اور میں دنیا کی 13ویں بڑی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہوں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں آپ کا یاسر بھائی ہوں۔ آج بھی اگر میں کسی ملک کے اندر چلا جاؤں نا تو
10 लाख रुपए माहाना से मेरी तनख्वाह का आगाज होगा। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, कम अज कम। 2012 में मदीना मुनव्वरा उम्रा की गरज से गए तो मैं वहाँ एक हॉस्पिटल में गया। मैंने कहा मैं उनको अपनी CV देता हूँ, तो चलो हो सकता है, क्योंकि ख्वाहिश थी कि मदीना में मौत आए, एक होता है ना बंदे को। तो मेरे भाइयों, उस वक़्त अल मुस्तशफा अल मुस्तकबिल फ्यूचर हॉस्पिटल है वहाँ पर एक, उन्होंने मुझे 22,000 रियाल माहाना तनख्वाह ऑफर की थी 2012 में जी। तो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा आपसे, इंशाल्लाह आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो भाई लें, मिलेगा उसी को जो लेना चाहेगा। मुझे इसमें कोई लालच नहीं, आप भाई हैं हमारे। अगर आप में से किसी को एक बात का भी फ़ायदा हो गया ना, मेरे लिए ये सदका जारिया है, ठीक है, सदका जारिया है। और इंशाल्लाह आप आगे 10 लोगों की इस्लाह करेंगे। तैयार हैं जी इंशाल्लाह। अब हम आते हैं पहले नंबर पर, मसनून ग़िज़ाएँ, क्योंकि न्यूट्रिशन मेरा शोबा है। जब न्यूट्रिशन मेरा शोबा है तो मैंने फिर हदीस के साथ जो ग़िज़ाएँ हैं ना उन पर तहक़ीक़ की। ये फिर बाद में मैंने अपनी रिसर्च की, किताबें पढ़ी, उनके ख़वास, उनके अंदर जो कंपोजिशन है वो सारी देखी। तो मेरे भाइयों, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमने 3 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद, डिग्री तो 4 साल की होती है यूके में, 3 साल पढ़ने के बाद जो नतीजा निकाला था ना वो ये था कि आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा। सुना हुआ है आपने, मुतवाज़न ग़िज़ा होनी चाहिए आपकी। ये 3 साल के बाद हम नतीजा निकाल सके थे पढ़कर। अच्छा, एक हदीस है सुनन अबू दाऊद के अंदर, खाने का बाब। अब देखो, अहादीस की किताबों के अंदर किताबुल अतआमा, खाने का बाब, पीने का बाब, किताबुत तिब, आगे तिब के पता नहीं कितने आगे छोटे अबवाब हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां हमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अकीदा, तौहीद, जिहाद सब कुछ बताया, वहां आपने हमें खाने पीने का तरीका भी बताया है। तो मैं वो हदीस पढ़ रहा था, आपको भी सुनाता हूं। हदीस सुनन अबू दाऊद में है। हदीस क्या है? साहबी कहते हैं, मैंने देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खजूर और खीरा इसको इकट्ठे तनावुल फरमा रहे थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर खाते और एक पीस खीरे का खा लेते। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि खजूर जो है वो गर्म है और खीरा ठंडा है। ये तो आम बंदे को भी पता है। किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए ना, चले ज़िमनी बात आ गई है, किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए, गर्मी लग जाए, तो मेरे भाइयों उसके लिए बाकी चीज़ों में सबसे बेहतरीन चीज़ खीरा है। बल्कि हम तो कई दफ़ा ये कहते हैं कि अगर उसे दूसरा पानी नहीं पिलाया तो खीरे का पानी निकाल कर उसे एक गिलास पिला दें, उसका हीट स्ट्रोक इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खीरा और खजूर इकट्ठे तनावुल फरमाते थे। तो जब सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आप इकट्ठी क्यों खा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसकी गर्मी को उसकी ठंड से और उसकी ठंड को इसकी गर्मी से बैलेंस करता हूं, मुतवाज़न ग़िज़ा। तो मैंने तो इस हदीस से फिर सारा वो निचोड़ निकाला कि असल इंसान की जिंदगी में जब तक तवाज़ुन नहीं होगा, इत्तेदाल, बैलेंस नहीं होगा, वो कभी किसी शोबे में कामयाब नहीं हो सकता। एक तो ये उसूल यहां याद रख लें। आप खाएंगे जी खजूर और खीरा इकट्ठे, लेकिन एक गल याद रखा जाए, ये रात को नहीं लेना, ये दिन के वक्त की खुराक है। ये असर का वक्त होता है ना, जब आपने दोपहर का खाना खाया, कैलूला किया, उठे। अब कई लोगों को होता है जी असर का वक्त हमारा जी टी टाइम है, देखा हुआ टी टाइम, चाय का वक्त है। नहीं, आप खीरा और खजूर सुन्नत समझ कर खाएं, इंशाअल्लाह आपको इसमें बहुत बड़ी बरकतें मिलेंगी। सही बुखारी और दीगर किताबों में हदीस है, फरमाया इब्ने आदम,
जितने बर्तन भरता है इब्ने आदम, जितने बर्तन भरता है उनमें सबसे बुरा बर्तन उसका पेट है। उनमें सबसे बुरा बर्तन कौन सा है? उसका पेट है। फरमाया शैतान 7 अंतड़ियों से खाता है और मोमिन 1। फरमाया जब भी तू खा तो अपने पेट के 3 हिस्से कर, एक खाने के लिए, एक पीने के लिए, तो एक साह लेने वास्ते। ये ना हो कि तू खा और पीकर इस कदर फरबा हो जाए, भर जाए कि तुझे सांस लेने का मौका भी न मिले। ये तो जी कुछ अहादीस, क्योंकि मैं हमेशा अपने दर्स का आगाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात या कुरान से करता हूँ। अब आते हैं हम मसनून ग़िज़ाओं की तरफ। मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टच दूंगा, क्योंकि इनमें से एक एक चीज़ जो है ना, इसके ऊपर घंटे घंटे का लेक्चर दिया जा सकता है। बाकी अगर किसी को मज़ीद तफसील चाहिए हो तो मैंने मुफस्सल इन सारी चीज़ों पर लेक्चर्स दिए हुए हैं, जो कि यूट्यूब मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, जिसका नाम है डॉक्टर यासिर सिद्दीक। आप लिखेंगे ना तो वो आ जाएंगे। अब आते हैं पहली चीज़ की तरफ, कलवंजी। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस है, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस स्याह दाने में शिफा रखी है सिवाय मौत के। मौत के सिवा इसमें हर बीमारी से अल्लाह ने शिफा रखी है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कौन से वो लोग हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं करना। ये लाजम नहीं होता कि कोई चीज हर बंदे को ही सूट आ जाए। इस्तेमाल इसका क्या है भाई? चमचों के हिसाब से ये नहीं खानी, चमचों के हिसाब से ये नहीं खानी। जिसने कलवंजी खानी है वो 3, 5 या 7 अदद, 7 अदद ज्यादा रिकमेंडेड है, 7 का अदद ज्यादा रिकमेंडेड है, सिर्फ 7 दाने। और एक बात याद रख लें, पाकिस्तान में जो कलौंजी मिलती है ना, ब्लैक सीड्स, ये इंतहाई अनहाइजीनिक माहौल के अंदर होती है, यानी इंतहाई गंदगी के अंदर वो रखी होती है। उन्होंने बोरी भरी है, उसके अंदर मक्खियां बैठ रही हैं, बड़ा यानी उसके हालात खराब होते हैं। तो जब भी आप कलवंजी लेकर आए, पहले नंबर पर आप किसी छन्नी में डालकर उसको धो लें अच्छे तरीके से, ताकि उसके ऊपर मक्खियां, मैल कुचैल, जो कोई गंदगी है वो उतर जाए। जाहिर है वो खेतों से उतरी और वो पता नहीं कितने प्रोसेस के बाद आप तक पहुंची है। उसको धोना है, धोकर आपने खुश्क कर लेना है धूप में, फिर आपने उसे इस्तेमाल करना है। कलवंजी के 7 दाने आप इस्तेमाल करेंगे, और वो भी 3 बार रोजाना या 2 बार रोजाना या 1 बार रोजाना, ये आपकी चॉइस है। कोशिश करें कि 7 अदद कलवंजी लें, लेकिन इसको खाने का तरीका ये नहीं है कि आप 7 अदद पानी के साथ अंदर ले जाएं। भाई पानी के साथ आप उसे जब अंदर ले जाएंगे ना, उसका छिलका इतना मजबूत है कि वो अंदर जाकर हजम नहीं होगी, वो पखाने के रास्ते पूरे का पूरा दाना बाहर आ जाएगा। इसका जो हमने तजर्बा किया है, सबसे बेहतरीन तरीका कलवंजी खाने का मेरे भाइयों वो है कि आप 7 अदद धुले हुए साफ सुथरे दाने अपने मुंह में डालें, सुबह दोपहर शाम जब जी चाहे, और उनको अच्छे तरीके से अपनी दाढ़ों के अंदर चबाएं, अच्छे तरीके से उनको चबाएं, हत्ता कि आपको कलवंजी की कड़वाहट अपने मुंह में महसूस होना शुरू हो जाए। ज़ाहिर है इसमें तेल होगा और वो कड़वा सा होता है टेस्ट। जब आप अच्छी तरह इस कलवंजी को अपने मुंह में चबा लें, उस वक्त आप वो लुआब निगल लें। यह है कलौंजी के खाने का सबसे बेहतरीन तरीका, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 7 से ज्यादा दाने लेंगे तो मेरे भाइयों मुंह पक सकता है, पेचश लग सकते हैं, तेजाबियत बन जाती है, दिल घबराता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिनरल्स रखती है अपने अंदर, यानी इसके अंदर बहुत सारा विटामिन और मिनरल का मजमुआ है। आप इसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये फायदे की बजाय उल्टा आपको क्या करेगी, नुकसान देगी। अब किन चीजों में ये ज्यादा फायदा मंद है मेरे भाइयों? आप जिस नीयत के साथ कलौंजी को इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह आपको ये फायदा देगी। सिर्फ वो मरीज इसे इस्तेमाल ज्यादा क्वांटिटी में ना करें जिनको अल्सर हो, पेट में जख्म हो,
ٹھیک ہے, انہیں تھوڑی کوانٹٹی میں استعمال کرنی چاہیے. وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر 150 سے اوپر جاتا ہے وہ 3 دانے لیں بس, کیونکہ اس کی جو حیثیت ہے نا وہ گرم ہوتی ہے. ایک تو یہ کام ہے جی. کلونجی کے حوالے, کلونجی کا تیل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جن لوگوں کو چنبل نکلتی ہے نا, چنبل, خارش کے مسائل, سکن ڈیزیز, دنیا میں اس سے بہترین تیل نہیں ہے. آپ لگا کر دیکھیں, اس جگہ پر لگائیں, انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی. تو یہ تو ہو گیا جی کلونجی کا طریقہ استعمال. جی بیٹے, ہاں کلونجی خالی پیٹ بھی لی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں. کھانے کے بعد بھی لی جا سکتی ہے. جن لوگوں نے پتلا ہونا ہے, پتلے ہونے والے کیڑے نے جی, جو لوگ چاہتے ہیں نا ہمارا پیٹ شیٹ ذرا وزن کم ہو جائے, تو انہیں چاہیے کہ یہ نہار منہ لیں. فجر کی نماز پڑھی, 7 دانے بسم اللہ پڑھ کے دیکھیں. آپ نے ذہن کیا رکھنا ہے, فرمان نبوی, رسول اللہ کی بات, اللہ کے نبی کی بات, وہی اللہ کی طرف سے, اس میں شفا ہے. یہ عقیدہ رکھ کے تو خالی پیٹ لیں. باقی جو عمومی طور پر لے سکتے ہیں. میرے بھائیو, چیسٹ انفیکشن ہو گیا, بہترین چیز ہے. اب اس میں بڑی تفصیل ہے آگے بیماریوں کی, میں اس طرف نہیں جاتا. دوسرے نمبر پر ہے شہد, ہنی. میرے بھائیو, شہد عمومی طور پر 2 اقسام ہیں اس کی. ایک ہے موسم بہار کا شہد, جس میں مکھی بہت سارے پھول کیونکہ ہوتے ہیں ان کا رس چوستی ہے. اور ایک ہے جسے بیری کا شہد کہتے ہیں. یہ میں صرف اور صرف فارسٹ ہنی کی بات کر رہا ہوں, جو جنگل کا شہد ہے. یہ ڈبے والے شہد یا فارمی شہد کے ساتھ ہماری مراد نہیں ہے, کیونکہ میں ذاتی طور پر اسے شہد نہیں مانتا. جب اس کے اندر چینی شامل ہوگی تو وہ شہد رہتا ہی نہیں. یہ شہد جنگلی شہد کی بات ہو رہی ہے, جو جنگل میں خود بخود مکھیاں لگاتی ہیں. شہد ہے ہی وہ جس کے اوپر شفاء للناس قرآن کی آیت آپ صادق آتی ہے. تو میرے بھائیوں, ایک بیری کا شہد ہے, لیکن بیری میں بھی دوسرے پھول شامل ہوتے ہیں. شہد کے استعمال کا سب سے بہترین طریقہ, جو بندہ پتلا ہونا چاہتا ہے وہ نیم گرم پانی کے اندر 1 چمچ جنگل کا شہد صبح فجر کی نماز پڑھ کے نہار منہ استعمال کرے, اور اس کے اندر آدھا لیمو نچوڑ لے. کیا کرے جی, آدھا نیمبو نچوڑ لینا, اور اسے وہ 3 سانس میں بسم اللہ پڑھ کے پی لے. انشاءاللہ 1-2 مہینے کے اندر اگر وہ رات کا کھانا کم کر دے, مثلا یہ تو نہیں کہ ہوں رات کو 4 روٹیاں کھا دیا, آدھا کلو گوشت کھادا, تو جناب چاہ بھی پیتی, چاہ پی کے کھیر بھی کھا دی, پھر جناب کو بسکٹ شسکٹ مل گیا وہ بھی کھا لیا نا, پھر تو وہ سارا پیٹ میں رہ جائے گا. بات یہ ہے کہ رات کا کھانا بہت لائٹ. وجہ یہ ہے کہ ہماری ایکٹیویٹی کوئی نہیں. جب آپ کی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو وہ رات کے جتنی کیلوریز آپ لیں گے وہ پیٹ کے اندر رہ جائیں گے. رات کا کھانا کم لیں. تو کیا ہے میرے بھائیوں, صبح نہار منہ نیم گرم پانی کے اندر ڈال کر شہد کا استعمال کریں, بڑا شاندار ہے. دوسرا طریقہ, جو موٹا ہونا چاہتا ہے اس کے لیے بھی شہد بڑی مفید ہے, لیکن اس کا طریقہ استعمال چینج ہو جائے گا. وہ کیا کرے گا, جو موٹا یعنی جو فربا یا انرجی حاصل کرنا چاہتا ہے, اس سے اپنے جسم کو بڑھانا چاہتا ہے شہد سے, اس کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے کہ وہ مکس پھل لے. ناشپاتی, سیب, آڑو, خوبانی, جو فروٹ, جس طرح فروٹ چاٹ بنتی ہے, تو وہ اس فروٹ کے اوپر ڈال کر شہد کو استعمال کرے. ٹھیک ہے, بہترین چیز. بچوں کو شہد بریڈ کے اوپر لگا کر دیں. یہ جو جیم شیم ہے نا, ان کی بجائے شہد 1000 گنا بہتر ہے. میرے بھائیوں, ہم نے تجربہ کیا بعض بچوں پر, اپنے بچوں پر بھی, دیگر بچوں پر بھی. میں نے یہ خود, کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں, تو وہاں پر ایک بلائنڈ سٹڈی ہوتی ہے. بلائنڈ سٹڈی سے مراد یہ ہے کہ ایک کام ہے, اس کے اوپر تحقیق کی جاتی ہے, تحقیق اس کے کتنے فائدے ہوئے, تو ہم کرتے رہتے ہیں. پر یہ تجزیہ کیا, جن بچوں نے سردیوں کے اندر اپنے فیڈر کے اندر, جن کی ماؤں نے یا گھر والوں نے شہد ملا کر دی ہے چینی کی جگہ پر, نیم گرم فیڈر اس نے لینا ہے, اس میں ہنی ملا کر دی ہے خالص, ان بچوں کو ساری سردیوں کا موسم اینٹی بایوٹک کی ضرورت پیش نہیں آئی, کیونکہ ان کا بیکٹیریا یا ان کی جو قوت مدافعت تھی وہ اتنی مضبوط ہو گئی کہ ان کو بیماری نہیں لگ سکی. وائرس بھی اثر نہیں کرتا اور بیکٹیریا بھی مر جاتا ہے. تو شہد کو استعمال کریں, اس میں شفا ہے.
اس میں شفا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بچہ پیدا ہوتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد اس کے تالوں کے ساتھ لگا دیتے یا کھجور چبا کر اس کے تالوں کے ساتھ تحنیک کیا کرتے تھے، جنہوں گڑتی کہتے تھے۔ تو شہد کا میرے بھائیو یہ استعمال ہے۔ شہد کا ایک اور بھی استعمال ہے، آپ کو زخم لگ گیا، آپ کو سورائسس یا ایسی بیماریاں ہو گئیں، میرے بھائیو جلدی امراض میں شہد سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، بشرطے کہ اصل ہو۔ تجربہ کر لیں، زخم ہو گیا شہد لگائیں۔ ہم لوگ نا ہجامہ کرتے ہیں تو چہرے کے اوپر، اسے بولتے ہیں فیشل ہجامہ، فیس کے اوپر ہجامہ کیا جاتا ہے ایکنی کے لیے، دانوں کے لیے، خواتین بھی کرواتی ہیں۔ تو ان کو ہمارا سب سے پہلا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی چیز نہیں لگانی سوائے شہد، کیونکہ شہد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ پلاسٹک سرجری کا کام کرتی ہے، کٹ کا نشان بھی نہیں رہنے دیتی۔ تو اسے استعمال کریں بھائی، یہ آپ کے پاس ایک نعمت ہے۔ ہم لوگ جناب بھاگم بھاگ کوئی مسئلہ بنے جناب یہ کرو جی پٹیاں کرواؤ، چھوٹی موٹی چیزوں میں شہد کو استعمال کریں۔ آپ کو کوئی میرے بھائیوں ایسا زخم بن گیا ناسور ٹائپ جو جا نہیں رہا، خراب ہو گیا، آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، آپ نے اچھی طرح اسے صاف کرنا ہے، نیم گرم پانی کے ساتھ پائیوڈین لگا لیں، اس کے بعد اس کے اوپر شہد لگانا شروع کر دیں، آپ ساری دوائیوں سے زیادہ اسے بہتر پائیں گے انشاءاللہ۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز زیتون، اللہ رب العالمین نے انجیر کی قسم اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم اٹھائی۔ زیتون ایک بابرکت پھل ہے، یہ حدیث سنا رہا ہوں، زیتون ایک بابرکت پھل ہے، اس کا تیل مالش کرو اور اس کا پھل کھاؤ۔ اس بابرکت پھل سے فائدہ اٹھانا۔ ہمارے پاکستان میں نا آج سے چند، ابھی تو الحمدللہ بڑی اویئرنیس آئی ہے، اس میں ہمارا بھی بڑا صدقہ جاریہ کہ ہم نے لوگوں کو زیتون کی طرف لگایا ہے۔ اور بھائی میرے یہ جو ہم ریفائن آئل استعمال کر رہے ہیں نا، ڈالڈا مالڈا یہ وہ، واللہ یہ کیمیکلائزڈ ہیں، یہ سارے کیمیکل سے بھرپور ہیں، یہ آپ کو فائدہ نہیں دیتے، یہ آپ کو نقصان دیتے ہیں۔ آج ہماری قوت مدافعت خراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ ریفائن تیل اور گھی، یہ بناسپتی استعمال کرتے ہیں۔ یا تو آپ دیسی گھی استعمال کریں، اب دیسی گھی ہر ایک کے پاس ہے نہیں، دیسی گھی سے بھی زیادہ مفید ہے زیتون، کیونکہ دیسی گھی میں ایک خوبی نہیں ہے جو زیتون میں ہے۔ دیسی گھی میں یہ خوبی نہیں ہے کہ وہ باڈی ٹمپریچر کے اوپر ہضم نہیں ہوتا، اسے ذرا تھوڑا کام چاہیے، تھوڑی محنت چاہیے۔ زیتون میں یہ خوبی ہے کہ یہ کوئی بندہ اے سی کے اندر بھی پڑا ہوا ہے، یہ اس کا ہضم ہو جائے گا، اور یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے، آپ کے زخموں کو منتقل کرتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، زیتون کو اختیار کریں، اللہ نے قسم اٹھائی اس کی۔ زیتون کی میرے بھائیوں 2 قسمیں ہیں، جو تیل ہے نا آج کل، جس بندے نے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے نا تو اسے چاہیے کہ وہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل، یعنی ایکسٹرا ورجن جو زیتون کا تیل ہے نا وہ استعمال کریں۔ یہ کچا کھانے والا ہوتا ہے، یعنی اسے پکانا نہیں ہے۔ یہ وہ تیل ہے جب زیتون کا پھل اتارا جاتا ہے نا تو سب سے پہلے ٹھنڈا ٹھنڈا جو پھل ہوتا ہے اس کا یہ تیل نکالا جاتا ہے، اس کے اندر غذائیت موجود ہے، سارے وٹامن منرل موجود ہیں۔ یہ تیل آپ روٹی کے اوپر چوپڑ کے اپنے کھانے میں ڈال کر استعمال کریں، سالن میں ڈال کے استعمال کریں، بہترین چیز ہے۔ اور زیتون کے تیل کو اگر سلاد کے اوپر یا فروٹ چاٹ جیسے بنتی ہے اس میں ڈال کر استعمال کیا جائے، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جو بچے بار بار بیمار ہوتے ہیں نا، بار بار بیمار، بخار ہو گیا جی، کھوں کھوں لائی ہے جی، چیسٹ انفیکشن ہے جی، کھانسی نہیں جا رہی، بچے کا سینہ کھڑک رہا ہے نا، ایسا مسئلہ، جو بچے بار بار بیمار ہوتے ہیں اور انہیں سردی کی شکایت ہوتی ہے، آپ انہیں 1 چمچ ایکسٹرا ورجن یہ کچا کھانے والا زیتون کا تیل پلا دیں، کچھ نہیں ہوگا بچے کو۔ آپ کا بچہ 1 ہفتہ اینٹی بایوٹک کھاتا رہے، وہ انشاءاللہ زیتون کا 1 چمچ اس سے زیادہ فائدہ رکھتا ہے اللہ کے فضل سے۔ ٹھیک ہے جی، اب آتے ہیں انجیر کی طرف۔ فگز، اسے انگلش میں کہتے ہیں فگز۔ انجیر کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھائی۔ انجیر میں اللہ نے کیا خوبی رکھی؟ انجیر وہ پھل ہے، وہ ڈرائی فروٹ ہے جس میں فائبر کی بہت زیادہ تعداد ہے۔
کس چیز کی؟ فائبر کی. اچھا ہمارے ہاں نا آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں میدے کا کس کس کو مسئلہ ہے جی ذرا ہاتھ کھڑا کریں. کون وہ میرا بھائی بزرگ ہیں جن کا میدا خراب رہتا ہے اکثر؟ بہت سارے اور بچے بھی مجھے کئی بتا رہے تھے, کچھ لوگ شرما رہے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو میدے کا مسئلہ ہے, تیزابیت, جلن, قبض, اپھارا, کھانے کا لیٹ ہضم ہونا, ڈکار, گیس, ہے نا سب کو مسئلہ, اکثر کو یہ پرابلم ہے. میدے کی امراض کے لیے انجیر سے بہتر پھل دنیا میں ہے ہی نہیں. تجربہ کر لیں, آج تجربہ کریں. جس کو بھی میدے کے ایشوز ہیں آپ نے کیا کرنا ہے, 1 عدد انجیر یا 3 اس کو اچھے طریقے سے دھو کر 1 گلاس صاف پانی میں ڈال کے اوپر سے ڈھک کر پوری رات بھگو کے رکھ دینا. یار کوئی اوکھا کام ہے. کتنے کی ہوگی وہ انجیر؟ 10 روپے کی, 20 کی. وہ آج کل رسی پہ مل جاتا ہے, وہ 400 روپے کلو, 500 روپے کلو. 10-20 روپے کا یہ ایک دانہ ہے. آپ 3 دانے بھگو دیں. آپ نے اسے دھونا ہے اچھے طریقے سے اور سادہ پینے والا صاف پانی اس کے اندر ڈپ کر کے اس کے اوپر ڈھکن دے دینا ہے. ساری رات وہ پڑی رہے. صبح کے وقت نماز فجر کے بعد نہار منہ آپ نے وہ انجیر کا جو پانی ہے وہ بھی, اور انجیر 1 یا 3 وہ کھا لینا. ٹھیک ہے, اس کے 2 سے 3 گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کریں گے. لو جی یہ سارے میرے بھائی نمبر لے لیں میرا, آپ 1 ہفتہ اس پر عمل کریں. 1 ہفتہ آپ کو دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ. اب میں خود آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو دھکے کھانے کی. میدے کی بیماریوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے اس میں. قبض نہیں جا رہی, انجیر. جلن تیزابیت ہے, انجیر. اپھارا ہے, انجیر. لیکن اس کے ساتھ ایک کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا کہ صبح 3 انجیریں کھائیں اور بعد جا کے جناب اشرف کو سموسے کھا لیں, 2 برگر کھا لیے, 3 پیزے کھا لا. پھر اپنی خوراک بھی اچھی لیں. انجیر کا آ گیا جی مسئلہ. یہ میں تھوڑا تھوڑا ٹچ دے رہا ہوں, صرف انجیر کے اوپر 100 بیماریاں میں گنوا سکتا ہوں جن کا یہ علاج ہے. اب آتے ہیں جی تلبینہ. تلبینہ کس بھائی کو پتا ہے تلبینہ کیا ہوتا ہے؟ پتا کسی کو؟ تلبینہ میرے بھائیوں جو کا دلیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبینہ کو انتہائی پسند فرمایا. فرمایا تلبینہ کو اختیار کر ناشتے میں, ویسے شام کو بھی کھایا جا سکتا ہے. یہ تیرے دل کو تقویت دے گا اور تیرے غم اور پریشانی کو دور کر دے گا. اچھا غم پریشانی کیسے دور کرتا ہے؟ ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے, یہ تحقیق ہے کہ سب سے زیادہ پریشانی پتہ کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ جن کو گیس بنی ہو. جب گیس بنتی ہے نا, گیسٹرائٹس, تو ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, ہر ٹائم کھچا کھچا سا, وہ ایک غم کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. فرمایا تلبینہ کو اختیار کر, یہ تیرے دل کو طاقت دے گا اور تیرے غموں اور پریشانیوں کو دور کر دے گا. کیوں؟ اس میں فائبر بہت زیادہ ہے. صبح لیں انجیر اور ناشتہ کریں تلبینہ کا. تلبینہ بنانا آتا ہے جی کسی کو؟ تلبینہ بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو, بڑا سوکھا. جو کا دلیا, چاہے وہ فوجی والوں کا لے لیں بنا بنایا, چاہے اپنے جو بنوا کر انہیں دادڑ کر لیں. جو کو اگر دیسی ہیں تو ان کو پانی میں بھگو دینا, اس کو پانی میں پکانا ہے, دودھ میں نہیں پکانا. تلبینہ کبھی دودھ میں نہیں بنتا, تلبینہ پانی میں ابلتا ہے. بالکل جب پانی میں آپ کے جو کا وہ جو دلیا ہے وہ بالکل پتلا سا سوپ کی طرح پک کر تیار ہو جائے تو آخر میں آدھا کپ اس میں دودھ ملا کر 1 ابالی دے کر نیچے اتار. اگر آپ نے ایز اے ناشتہ کرنا ہے تو اس میں آپ کھجوریں بھی شامل کر سکتے ہیں, بادام شامل کر سکتے ہیں, شہد ملا سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنے معدے کے علاج کے لیے, اپنا وزن کم کرنے کے لیے, اپنی غم پریشانی کو دور کرنے کے لیے لینا ہے تو پھر میرے بھائیوں اس میں سوائے شہد اور دودھ کے کچھ نہیں ملانا. آپ 1 ہفتہ انجیر اور 1 ہفتہ تلبینہ کھائیں, آپ کی دنیا بدل جائے گی. ہمارے اپنے ایک بھائی ہیں, ان کی سسٹر تھیں تو ان کا کینسر کا آپریشن ہوا. آپ کو پتہ ہے کینسر دنیا کا موذی مرض ہے.
جب انسان کو کینسر جڑیں بنا جاتا ہے نا، جب یہ پھیل جاتا ہے تو آپ کا دماغ، آپ کا معدہ، آپ کا جگر سب کچھ کام کرنا بند کر دیتا ہے، بھوک ہی نہیں لگتی۔ تو ان کا آپریشن ہوا، ریڈیو تھراپی ہوئی، سارے کیمو شیمو لگی، اس کے بعد وہ جو بہن تھیں وہ کھانا پینا بند، بالکل بھوک ختم، وہ بڑے پریشان۔ اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا، میں نے کہا یار تلبینہ دو، کہتا جی بڑا کچھ دیا۔ میں نے کہا تلبینہ تو دو بھائی، یہ سنت ہے، آپ تلبینہ دیں لیکن بنانا میرے طریقے کے مطابق ہے۔ یہ میں نے اسے طریقہ بتایا۔ میرے بھائیو الحمدللہ ٹھیک 3 سے 4 دن کے بعد اس بہن کو بھوک لگنا شروع ہوئی، کینسر کے اندر، جس کی بھوک ختم ہو گئی، کیونکہ اس میں ایسی فائبرز اللہ نے رکھی ہیں جو کے اندر جو آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ جو ہماری کنک ہے نا، گندم تو زیادہ استعمال کرنا اس کا بیماری پیدا کرتا ہے، یہ تذابیت اور جلن اور آپ کے معدے کے مسائل پیدا کرتے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے جو گرین ہے نا اس کو چینج کیا کرو۔ آپ نے دیکھا ہمارے جو بزرگ ہوا کرتے تھے، آج بھی شاید بعض گاؤں میں لوگ جو کی روٹی، باجرے کی روٹی، مکئی کی روٹی، آٹے استعمال کرتے تھے۔ اب جناب گندم، اور گندم بھی کون سی؟ سفید آٹا۔ یہ بازار کے آٹے اور 1 نمبر تے 2 نمبر، یہ سارا انتڑیوں کا کینسر بنانے والی بیماریاں، ان سے بچ جاؤ۔ تلبینہ۔ اب آتے ہیں سرکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سرکہ ہے اس گھر میں سالن ہے۔ سرکہ۔ اور آج کل جو سب سے بہترین سرکے ہیں ان میں سیب کے سرکے کا نمبر ہے، کیونکہ سیب کا سرکہ جو ہے یہ آپ کو 5 فوائد، اسے بولتے ہیں ایپل سائڈر ونیگر، ACV، 5 فوائد دیتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے۔ دیکھو ہم سرکہ نہیں لے رہے، میرے نبی نے لیا، رسول اللہ کے ہر کھانے میں سرکہ شامل ہوتا تھا، ہم نہیں لیتے۔ میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی سرکے کے اندر بھگو کر استعمال کی ہے، سبحان اللہ، روٹی سرکے کے اندر بھگو کر استعمال کیا اللہ کے نبی نے۔ سرکہ سیب کا سب سے بہترین استعمال کیا ہے؟ پیٹ کے کیڑے ختم۔ میرے پاس نا اکثر مریض آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے خون میں کلاٹ بن گئے ہیں، ہاں جی، خون گاڑھا ہو گیا، کلاٹ، دل میں درد، یہ مسئلہ۔ سرکہ سیب استعمال کریں۔ رات کو دودھ مت پئیں، رات کو دودھ 15 سال کی عمر تک بس۔ 15 سال کی عمر کے بعد رات کا دودھ میڈیکلی صحیح نہیں ہے، وہ تذابیت پیدا کرتا ہے۔ بچے پئیں، رات کو نہیں، عصر تک آپ اپنا دودھ پی لیں۔ کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد سونے سے پہلے 1 چمچ آپ آدھا گلاس یا 1 گلاس نیم گرم پانی کے اندر سرکہ سیب ایپل سائڈر ونیگر ڈال کر بسم اللہ پڑھ کے پی لیں۔ ٹھیک 15-20 دن کے اندر پیٹ کی چربی نکلی ہوئی ہے جی، یہ مسئلہ بنا ہوا ہے جی، فلاں مسئلہ بنا ہوا ہے جی، پیٹ کے کیڑے ہیں جی، فنگل انفیکشن، فنگس ہو جاتی ہے، یہ اس کا توڑ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، مفت۔ خوراک کی خوراک آپ کے جسم میں خون نہیں جمنے دے گا، اللہ کے فضل و کرم سے جو سنت سمجھ کر اسے پیتے ہیں، میرے بھائیوں دل کے دورے سے اللہ انہیں محفوظ فرماتا ہے۔ کتنی شاندار چیزیں ہیں یہ۔ تو ان سب چیزوں کے استعمال کا درست طریقہ، اور یہ ساری مسنون غذائیں ہیں، یہ ساری مسنون غذائیں ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے بھائیوں کو یاد رہا ہوگا، نہیں تو ہم نے لائیو چلایا۔ لائیو چلانے کا مقصد کیا ہے کہ بعد میں آپ ریکارڈنگ سن کر نوٹس بنا سکتے ہیں، آپ ریکارڈنگ سن کر نوٹس بنا سکتے ہیں، آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور آپ فائدہ اٹھائیں، خود استعمال کریں، دوست اب آپ کو دیں، گھر والوں کو بتائیں۔ یہ میرے بھائیوں نعمتیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون خوراک ہے، آپ کی مسنون غذائیں ہیں جو آپ نے استعمال کی۔ ہم انہیں استعمال کریں صحیح طریقے کے مطابق، تاکہ اللہ تعالی ہمیں صحت تندرستی عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہ نجات اور اجر کا باعث بھی بنے، ثواب بھی ملے گا۔ سرکہ پئیں گے، تلبینہ کھائیں گے سنت سمجھ کر، کھجور استعمال کریں گے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ آخری چیز رہ گئی ہے کھجور۔ میرے بھائیوں کھجوروں میں سب سے بہترین کھجور ہے عجوہ، اور عجوہ بھی کون سی؟ عجوۃ المدینہ۔ اب عجوہ کا جو درخت ہے نا، یہ بہت ساری پاکستان میں بھی لگنا شروع ہو گئی، مصر میں بھی لگتی ہے۔ عجوۃ المدینہ، جو مدینہ کی عجوہ ہے نا، اس کے اندر یہ فائدہ اللہ نے رکھا ہے۔
فرمایا ان دو پہاڑوں کے اندر، رسول اللہ نے فرمایا ان دو پہاڑوں کے اندر جو باغات ہے نا وہ اجوا ہے جو تجھے فائدہ دے گی۔ کیا فائدہ دے گی؟ فرمایا جس نے 7 عدد اجوا استعمال کر لی صبح یا شام تو اس کو جادو اور زہریلے جانور کا کوئی اثر نہیں۔ اللہ نے کھجور میں بھی فائدہ رکھا، اجوا کی گٹھلی کے اندر بھی اللہ نے دل کے مرض کے لیے شفا رکھی، اس کی گٹھلی کا سفوف وہ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں اجوا اختیار کریں، یہ برکت والی چیز ہے۔ جادو اور زہریلے جانور، آپ ان موذی مصیبتوں سے بھی اجوا کھانے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دوسرا میں نے موضوع بیان کیا تھا نا کہ میں آپ کو چند بیماریوں کا غذا کے ساتھ علاج بتاؤں گا، وہ کل، کیونکہ یہ لمبا ہو جائے گا، پھر آپ نے سونا بھی ہے، ریسٹ بھی کرنا ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہمارا اسی طرح استاد نصر جاوید صاحب ہوں گے حفظہ اللہ، اسی طرح شیخ عبد الرحمن مکی صاحب ہوں گے، اور اس کے بعد ہم آدھا گھنٹہ اپنی بات آخر میں آرام سے کر لیں گے، اور اس میں آپ کو کچھ بیماریوں کی ٹپس بھی ہم دیں گے اللہ کے فضل اور کرم، اس نیت کے ساتھ کہ مسلمان امت کو اس کا فائدہ پہنچے، جو سن رہا ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا لے۔ اب کسی کا سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ ہاں جی، کلونجی کو اچار میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اچار میں جب کلونجی کو ڈالا جاتا ہے کیونکہ اس میں تیل کے اندر یہ لمبے عرصے تک رہتی ہے تو اس کا بہت سارا اثر ان فروٹس کے اندر یا سبزیوں میں شامل ہو جاتا ہے، اچھی چیز ہے۔ سرسوں کا تیل جو ہے نا میرے بھائیوں، یہ اچھا سوال ہے بزرگوں کا۔ سرسوں کا تیل استعمال کرنا چاہیے، لیکن آپ کو آج ایک پتے کی بات بتاتا ہوں۔ آج کل نا آپ ایک تیل استعمال کرتے ہیں کینولا، کھاتے ہیں کینولا، یہ کینولا بھی سرسوں ہی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کینولا دراصل سرسوں ہے، لیکن یہ سرسوں کی ایک خاص نسل ہے اور اسے ریفائن کیا جاتا ہے۔ ریفائن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی صفائی کی جاتی ہے تاکہ اس میں سے وہ بدبو اور وہ سارا جو بٹر ٹیسٹ اور کڑواہٹ ہے وہ ختم کر دی جائے۔ اصل میں کینولا ہے ہی سرسوں۔ اچھا، سرسوں کا تیل جو دیسی یوز کرنا چاہتے ہیں نا یار، وہ 600 روپے لیٹر ہے، 600 روپے لیٹر، وہ بھی کیمیکل والا۔ یہ جتنا آپ لے رہے ہیں ڈالڈا شالڈا، یہ 600 روپے لیٹر ہے، لیکن سرسوں آج بھی آپ کو شاید 400 روپے لیٹر مل جاتا ہے۔ اگر آپ کا اپنا سرسوں ہو تو ہو سکتا ہے اس سے بھی سستا ہو۔ اور پھر سرسوں کا تیل جو ہمارا دیسی سرسوں ہے، اس کا ایک یہ فائدہ ہے کہ یہ ایکسپینڈ کرتا ہے، پھیلتا ہے۔ آپ اس کا 1 چمچ ڈالیں گے اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کو ریفائن کرنے کا طریقہ بتاؤں؟ آپ سرسوں کو گھر میں بھی ریفائن کر سکتے ہیں، نہ تو جاؤ بازار، نہ لو کنولا، آپ 10 لیٹر 5 لیٹر سرسوں کے تیل کو کولو سے نکلوائیں اور گھر میں اس کی بدبو ختم کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس سرسوں کو تیل کو نیم گرم کرنا ہے، فل نہیں ابالنا۔ کیا کرنا ہے؟ نیم گرم کرنا ہے، 40 ڈگری سیلسیس تک، 40 سے زیادہ نہیں۔ نیم گرم اور 40 تک آپ کی انگلی اندر چلی جاتی ہے، 40 سے زیادہ 50 تک ہوگا تو پھر آپ اپنی انگلی اس کے اندر نہیں ڈال سکتے۔ 40 تک اسے نیم گرم کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے ایک مٹی ہوتی تھی جو تختی کے اوپر لگائی، کیا کہتے ہیں؟ گاچی، ہاں جی، گاچی۔ وہ سنا ہے بعض عورتیں کھاتی بھی تھی، گاچی کھا جانے سے۔ تو یہ جو گاچی ہے نا، گاچی، آپ نے اگر 10 لیٹر سرسوں کا تیل ہے تو آپ نے اس میں 1 پاؤ گاچی کو پیس کر ڈال دینا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، گاچی کبھی بھی تیل میں مکس نہیں ہوگی، نیور۔ اس کو پیس کر تیل میں ڈالنا ہے اور اسے ہلانا ہے 2 سے 4 منٹ، 5 منٹ ہلا لے اچھے طریقے سے تاکہ وہ گاچی سارے تیل میں پھر جائے۔ اس کے بعد آپ نے 3 گھنٹے تک اسے ڈھک کر چھوڑ دینا ہے، ساری وہ گاچی نیچے بیٹھ جائے گی، ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا تیل میں۔ اس تیل کو آپ الگ کر لیں، وہ تھوڑا سا جو نیچے بچ جائے گا اس کو علیحدہ کر دیں۔ انشاءاللہ 90% اس کے وہ کمپوننٹ
جو کڑواہٹ اور بدبو پیدا کرتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ختم ہو جائیں گے. آپ اسی سرسوں کو تیل کو اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں. کینولا یا ڈالڈا اگر 1 لیٹر آپ کا خرچ ہوتا ہے تو یہ آدھا لیٹر اس کے برابر ہے. یہ ایکسپینڈ کرتا ہے, بڑھتا ہے یہ. ہاں جی, اور کسی کا کوئی سوال؟ دیکھیں, آپ ساری چیزیں ایک دن میں استعمال کر سکتے ہیں. کلونجی صبح نہار منہ چبا کر لے لیں, ٹھیک ہے. اس کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ شہد نیم گرم پانی میں نیمبو ملا کر وہ لے لیں. اس کے 2 گھنٹے 1.5 کے بعد آپ اپنا ناشتہ. یہ ساری چیزیں الگ ہیں. اب اگر کوئی بندہ کھجور, کلونجی, سرکہ سارا اکٹھا ہی کھا لے تو وہ بیمار ہو جائے گا. کیونکہ کبھی بھی یاد رکھ لیں, کبھی بھی کھجور اور سرکہ, شہد اور سرکہ اکٹھا نہیں کھانا, یہ تو اینٹی ہے. تو ہر چیز میں وقفہ ہونا چاہیے تھوڑا سا, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے انشاءاللہ. ایک میں اور آپ کو بڑی پتے کی بات بتانے لگا. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب لوگ نا ہیضے سے بیمار ہوتے ہیں اور وہ ہیضہ اپنی غلطی کی وجہ سے کرواتے ہیں. کہ آج آپ کو پتے کی بات بتانے لگا ہوں, امید ہے کہ آپ سب کو آگے بتائیں گے. باقی باتیں بھی, لیکن یہ بھی. جتنا میرے بھائیوں ہمارے ہاں فروٹ ہے, میلن فیملی. کون سی فیملی؟ میلن فیملی. میلن فیملی میں 5 قسم کے پھل آتے ہیں. تربوز, خربوزہ, گرما سردہ اور چائنا خربوزہ بھی اسی میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. میلن فیملی اسے کہتے ہیں. تربوز, خربوزہ, گرما سردہ کھاتے ہیں نا آپ سب. اکثر ہیضے کی وجہ یہ بن رہا ہے. وجہ پتہ کیا ہے؟ ایک بات پلے باندھ لیں, کبھی بھی زندگی میں کھانا کھانے کے بعد ان میں سے کوئی چیز استعمال نہیں کرنی. یہ جتنے پھل میں نے گنوائے ہیں نا, دوانا, کھکھڑی, گرما تے سردہ, ان کو کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ نے نہیں لینا. اگر لینا ہے تو کم از کم آپ کی روٹی سے 3 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے, یا کھانا کھانے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے. یہ فروٹس جب آپ روٹی کے ساتھ لیں گے, کئی لوگ لیتے ہیں بیمار نہیں ہوتے, لیکن اگر آپ ہوں گے ہیضہ تو آپ کو اسی سے ہوگا. بچ جائیں اس سے. اور ان کا فائدہ بھی اسی وقت ہے جب ان چاروں پھلوں کو کبھی اکٹھا نہ کھایا جائے. ایک ایک پھل, تربوز کھانا ہے تو تربوز کھائیں, اس کے بعد 1.5-2 گھنٹے تک رک جائیں کچھ کھانے پینے سے, پھر کوئی کچھ ہوگا, پھر آپ کو یہ بینیفٹ دے گا. ورنہ بیماری بیماری ہوگی. ہاں جی, اور کسی کا کوئی سوال؟ کس کا؟ شوگر, ڈائبٹیز. دیکھیں جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈائبٹیز میرے نزدیک غذا کی بیماری ہے. ڈائبٹیز, شوگر, یہ بندے کے لائف سٹائل کی بیماری ہے. اس میں 2 پرابلمز ہیں. ایک, بندے کی غذا ٹھیک نہیں رہتی. دوسرا, بندے کا لائف سٹائل ان ہیلدی ہو جاتا ہے, وہ ایکسرسائز ایکٹیویٹی چھوڑ دیتا ہے, پھر یہ بیماری بنتی ہے. آپ ان 2 چیزوں کو صحیح کر لیں, شوگر سے آپ کو نجات ہو جائے گی. اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں جس بندے نے گندم کی روٹی اور چاول نہیں چھوڑنے, چینی شینی تو ہے ہی منع نا, گندم کی روٹی اور چاول, شوگر کا مریض 100% بند کر دے, نہیں مرے گا, مرتا نہیں. یہ ساڑھے پنجابی نے نا, میں نے ایک بابا جی کی یہ بند کروائی, اس کو ٹائیفائڈ تھا, میں کہا کنک نہیں کھانی. بابا اگلی باری آیا, ٹھیک بھی ہو گیا, اپنے پتر نو کہندا ڈاکٹر نے میں مار چھڑنا, اے میں نہیں بچتا. انہیں کیا ہویا, انہیں میری روٹی بند کر. حالانکہ میں نے کہا بھائی اس کو کیا کھلا, کہتا ہے ہم بابا جی 2 روٹیاں کھا رہے ہیں جو کی, بابا جی مکئی کی 2 روٹیاں کھا رہے ہیں, لیکن کنک دی روٹی نہیں, کہنا میں نہیں بچتا. یہ ایک ذہن ہے ہمارے ہاں, اس ذہن کو بدلیں میرے بھائیوں. گندم کی روٹی اور چاول, یہ دونوں شوگر کے مرض کی بنیاد ہے. آپ ان کو چھوڑ کر صرف اور صرف آپ ایسی پروٹینز پر آئیں, مثلا جو کی روٹی استعمال کریں. آپ چھوٹا گوشت ہے تو اس میں سبزی ابال کر صرف وہ کھائیں. آپ سیلڈز لیں. آپ جو فروٹ آپ کو الاؤڈ ہیں, مثلا 1 سیب روزانہ ہے, 1-2 آڑو ہے, وہ لیں. پانی کا استعمال کریں. وہ پروٹین آپ استعمال کریں جو کہ فائبر رچ ہو, یعنی جو کا آٹا, جو کا دلیا. آپ انشاءاللہ تعالی
جتنی دوائیاں لے رہے ہیں 1 سال آپ یہ عمل کر دیں, آپ کا 8 تک بھی HbA1c ہو, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن کڑک دی روٹی اور چاول کو طلاق ثلاثہ دینا پڑے گا. جی بیٹے, ہاں دیکھیں اعتدال ہونا چاہیے. ناشتہ اگر آپ کا تھوڑا ہیوی بھی ہو جائے نا, کیونکہ آپ نے دن میں کام کرنا ہے, آپ کو انرجی چاہیے, اور ناشتے میں ہمیشہ کمپلیٹ نیوٹریشن لینی چاہیے. کمپلیٹ نیوٹریشن سے کیا مراد ہے؟ میں کئی بندہ, ہاں جی کی کھا کے آئے ہو؟ وہ نہیں میں آج ہلکا پھلکا جا کیتا ہے, میں نا چاہ دا کپ تے 2 رس لے نے, 2 بیماریاں نہیں. کمپلیٹ ڈائٹ جس میں پروٹین بھی ہو, کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں, اور وائٹامن اور منرلز بھی اور فیٹس بھی ہوں. اس میں کیا ہے, اگر آپ گندم کی روٹی لے رہے ہیں, آپ شوگر کے پیشنٹ نہیں ہیں, تو آپ اگر گندم کی روٹی لے رہے ہیں اس میں ساتھ آپ کو فیٹس بھی ہوں, آپ اگر سالن بھی لیتے ہیں ساتھ اس کے آپ تھوڑا سا دودھ بھی لے لیں. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو کمپلیٹ نیوٹریشن لینی چاہیے. ناشتہ بڑا ہو جائے, رات کا کھانا جو ہے وہ کم لینا چاہیے. رات کا کھانا آپ زیادہ لے کر جب سوتے ہیں تو بیماریاں آتی ہیں. جی انرجی ڈرنک بیٹے, یہ جو ہمارے ہاں انرجی ڈرنک نکلے ہوئے ہیں نا, یہ جناب سٹنگ تے او پتہ نہیں او کی نام ہے وہ نیلا جا ریڈ بل تے فلاں, یہ ساری بیماریاں, یہ پتہ کیا ہے, ان میں انرجی کوئی نہیں. یہ ہے کیفین ڈرنک. کیفین کیا ہوتی ہے؟ کیفین پودوں سے نکلتی ہے, حلال کمپوننٹ ہے, لیکن بنیادی طور پر یہ پین کلر ہے, درد ختم کرتا ہے. آپ کی پیناڈول ایکسٹرا ہے نا ریڈ پتے والی, پیناڈول ایکسٹرا کے اندر ہے کیفین جو درد ختم کرتی ہے. کوک کے اندر کیفین, چائے کے اندر کیفین, ریڈ بل کے اندر کیفین کی بہت زیادہ مقدار ہے. کیا اس سے ہوتا ہے؟ جب کیفین کی بہت زیادہ مقدار آپ لیتے ہیں, آپ کے جسم کی دردیں وہ وقتی طور پر ختم کر کے آپ کی نیند کو اڑا دیتی ہے. بندہ کہتا جی بڑی انرجی آئی ہے. جو نیچرل انرجی ڈرنک ہے وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ سب سے بہترین انرجی ڈرنک ہے نبیذ. نبیذ پتہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کھجور کو پانی میں بھگو دیں, لیکن زیادہ نہیں بھگونا, پھر وہ شراب بن جاتی. 2-4 گھنٹے کے لیے کھجور کو پانی میں بھگو دیں, پھر اس کو اس طرح رگڑا لگائیں, اس کا جو پانی نکلے گا نا, دنیا کا بہترین انرجی ڈرنک ہے, اور پاکستانی اس سے محروم ہے. میں نے الحمدللہ عربوں کے ہاں نبیذ پی ہے. میرے دوست تھے عربی تھے, کمال ہے واللہ چیز. آپ مختلف کھجوروں کی بنا سکتے ہیں, وہ نبیذ استعمال کریں. دوسرے نمبر کے اوپر یہ جو ہمارے ہاں گوٹا چلتا تھا نا, سردائی, جس میں مثلا بادام ہے اور ڈرائی فروٹس وغیرہ اور دودھ شب, بہترین چیز ہے. اس موسم میں آپ لیں, وہ انشاءاللہ نوجوان لیں. باقی اس میں جو بانگ ملاتے ہیں وہ تو حرام ہے نا, وہ تو نشہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ دے وہ حرام ہے, اس کی تو بات ہی نہیں. لیکن جو عام سردائی ہے جس میں حلال کمپوننٹ ہیں, بہترین انرجی ڈرنک ہے, لیں آپ اسے استعمال کریں انشاءاللہ. تو یہ سٹنگ سے 1000 گنا اچھا ہے. بیٹے بچے جو ہے نا, بچے دن کے وقت لیں, بچے بڑا پسند کریں گے اسے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف پھل کاٹیں, اس کے اوپر ہنی ڈال کے اسے مکس کر لیں, وہ ذرا زیادہ میٹھا ہو جائے گا. پھر بچوں کو آپ جو ہے نا کانٹے کے ساتھ کھلائیں, شہد بھی ان کے اندر جائے گی انشاءاللہ. ہریسہ, ہاں جی ہریسہ بھی اچھی چیز ہے, لیکن ہریسہ ہر بندے کے لیے عربوں کا کھانا ہے. ہریسہ عربوں کا کھانا ہے, لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ بڑے گوشت کا بنتا ہے, بیف, اور بیف 90% انسانوں کو سوٹیبل نہیں ہے. یورک ایسڈ, فیٹس, ہائپر لیپیڈیمیا یعنی آپ کا کولیسٹرول بڑھا دے گا, آپ کو دل کی بیماریاں لگائے گا. اس لیے بھائی میں ہریسہ کے خلاف ہوں. کولیسٹرول کو کم کرنا ہے, سرکہ سیب استعمال کریں, ایکسرسائز کریں. سگریٹ, حکا, یہ کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے. اور سب سے بڑی کولیسٹرول کو بڑھانے والی چیز ہے لیک آف ایکٹیویٹی. آپ کی ایکسرسائز نہ کرنا, تھوڑا ٹرو پھرو, ہلو جلو. جی ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں
اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.